عدو مبين۔ شیطان برائی کی ایک علامت، ایک ایسا نام جس سے میں اور آپ ہم سب واقف ہیں، مگر کون ہے یہ شیطان؟ کیا سچ مچ میں یہ شیطان ہے یا محض ہمارے تصورات کی ایک تصویر یا کوئی فلسفہ؟ قرآن کے مطابق یہ حقیقت ہے، اس کا مادہ اصلی ہے، بس ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہم سے پہلے سے ہے اور وہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ شیطان وہ ہستی ہے جو سرکش ہو چکا ہے، اس کے معنی ناپاک کے بھی آتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اسے ناپاک روح بھی کہا گیا ہے جو سچ سے اور اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ یہ انسان اور جن دونوں ہی میں موجود ہیں۔ اب یہ جن کیا ہے؟ ہم کیوں اس پر یقین کریں؟ نہ ہم نے اسے کبھی دیکھا، نہ ہماری اس سے کبھی ملاقات ہوئی، تو ہم اس کے وجود پر کیسے یقین کریں؟ لیکن یہ غیب کا ایک حصہ ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جسے اللہ نے آپ کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ میں اور آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، بے شک ہے، لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ غیب میں ہے۔ میں اور آپ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی غیب کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی جن، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ موجود ہیں، اللہ نے انہیں غیب میں رکھا ہے، انہیں آگ سے بنایا ہے، ایسی آگ جس میں دھواں نہیں، اور انسان کو اللہ نے گارے اور مٹی سے بنایا ہے۔ یہ دونوں طرح کے شیاطین لوگوں کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ جن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو سن بھی سکتے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ شیاطینی وساوس ہیں۔ اور وہ انسان کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، آس پاس والے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وہ جو ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرے، کوئی بھی وہ جو ہمیں شراب پینے کو کہے، ہمیں مووی دیکھنے کو کہے، ہمیں بد نظری کرنے کو کہے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے تو شیطان تو بہت سارے ہیں، مگر ابلیس ایک ہی ہے، اور وہ بھی ایک شیطان ہے، لیکن وہ جن ہے۔ پہلی ایسی مخلوق جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، وہ ابلیس ہے۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ وہ ایک شیطان ہے، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ پہلے ایک بہت عبادت گزار جن ہوا کرتا تھا جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور وہ ایک ایسا عبادت گزار جن تھا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت عطا کی تھی۔ اللہ نے اسے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک جن تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، مگر وہ فرشتوں کا استاد مقرر ہوا تھا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، مطلب وہ فرشتوں میں سے تھا، مگر فرشتے تو غلطی کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ تو اگر شیطان فرشتوں میں سے، ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو اس میں غلطی کرنے کا مادہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ غلطی کرتا کیسے؟ تو جب اللہ نے تمام مخلوق میں سے سب سے اشرف مخلوق آدم علیہ السلام کو بنایا، اور کس سے بنایا؟ گارے اور مٹی سے بنایا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آپ یہاں الفاظ میں اگر غور کریں کہ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، تو آپ کہیں گے دیکھو یعنی وہ بھی فرشتہ تھا، مگر ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ابلیس کان من الجن، یعنی ابلیس جن میں سے تھا۔ اور ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جن کو بنا دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اور بالکل یہی بات ابلیس نے کہی کہ یا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، ایک حقیر چیز سے بنایا، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، میں بہتر چیز سے بنا ہوں، میں اس سے افضل چیز سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں،
میں آدم سے بہتر ہوں، اور ایسا کر کے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ تکبر میں آ کر اس نے ایسا کیا۔ اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، پر اسے ندامت نہیں ہوئی، بلکہ بولا آدم اور اس کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ کس وجہ سے؟ تکبر، کبر۔ ابھی کبر کیا ہے؟ کبر کے معنی کبرا یعنی اکبر، اور اکبر صرف اللہ ہے جو تمام کائنات سے بڑا، تمام انسانیت، تمام جہان، تمام مخلوق سے بڑا۔ وہ کون؟ وہ اللہ ہے، یعنی کبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ مگر شیطان یعنی ابلیس نے کبر کیا، تکبر کیا، اس لیے اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ اب اہم بات کیا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم شیطان کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم شیطان کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ اللہ شیطان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا تاکہ ہم گناہ کر ہی نہ سکیں؟ یہ غلط سوچ ہے۔ شیطان کچھ نہیں کرتا، وہ صرف وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر پکڑ کر ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ چلیے ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ ابلیس کے شیطان بننے سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا؟ صحیح بات ہے، ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، پہلا شیطان ابلیس ہی بنا۔ تو ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کس نے آمادہ کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جواب ہے اس کا نفس۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کوئی شیاطین رمضانوں میں نہیں ہوتے، مگر گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان ساتھ ہو یا نہ ہو، نفس ہمارے ساتھ ہے، تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، انسانوں اور جناتوں دونوں کے لیے۔ ابلیس کو بھی اس کے نفس نے نافرمانی اور تکبر کرنے پر آمادہ کیا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو نہیں بنایا، ابلیس نے خود تکبر میں آ کر شیطان بننا چنا۔ تکبر میں نہ آتا تو اللہ کی بات مانتا، سجدہ کر لیتا آدم علیہ السلام کو، پر نہیں۔ اچھا، غلطی کی بھی مگر ندامت نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہیں بھی شیطان اور ان کے نفس نے مل کر بہکایا، انہوں نے بھی اس درخت کا پھل چکھ لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ ان پر بھی ناراض ہوئے، پر پھر کیا؟ آدم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ پر ابلیس نے ایسا نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ پر یہ سب اللہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اس لیے اللہ نے وہ درخت جنت میں وہاں رکھا، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بندے سے گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر بندہ معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ مطلب یہ زندگی کچھ نہیں، بس ایک امتحان ہے۔